السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر. اور آپ سن رہے ہیں اسٹار پوئٹری سینٹر سے پیراگراف ٹرانسلیشن. تو انگلش ٹو اردو ٹرانسلیٹ کریں گے پیراگراف کو. تو اس میں سب سے پہلا پیراگراف ہے ڈیورنگ دا جرنی وی were taken to a mountain fountain. Water was flowing continuously and constantly from the fountain. I was about to drink water that my guide stopped me and said, "This water is salty. Whoever takes bath in it feels a surprising change in himself. If you want, you can take a bath in it and feel its effects for yourself." When I said that I had no bathing costume, he started laughing and pointed me to some nearby bathrooms. Entering into the bathrooms, I felt hot steam entering my nose. After bathing, I felt as if I had got a new life. سفر کے دوران، اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. سفر کے دوران ہمیں ایک پہاڑی چشمے پر لے جایا گیا. چشمے میں سے پانی مسلسل اور لگاتار بہہ رہا تھا. میں پانی پینے ہی والا تھا کہ میرے گائیڈ نے روک دیا اور کہا، یہ پانی نمکین ہے، اس میں جو بھی نہاتا ہے اپنے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی محسوس کرتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس میں نہا سکتے ہیں اور خود اس کے اثرات محسوس کر سکتے ہیں. جب میں نے کہا کہ میرے پاس نہانے والا لباس نہیں ہے تو وہ ہنسنے لگا اور مجھے قریب ہی کچھ حماموں کی طرف اشارہ کیا. حمام میں داخل ہوتے ہی گرم بھاپ کو ناک میں داخل ہوتے ہوئے محسوس کیا. نہانے کے بعد ایسا لگا جیسے دوسری زندگی ملی ہو. تو اب ایک ایک لائن کے حساب سے کرتے ہیں. ڈیورنگ دا جرنی، سفر کے دوران. وی ہیو ٹیکن ٹو دا ماؤنٹین فاؤنٹین، ہمیں پہاڑی چشمے پر لے جایا گیا. واٹر واز فلوئنگ کنٹینیوسلی اینڈ کانسٹنٹلی فرام دا فاؤنٹین، پانی مسلسل اور لگاتار بہہ رہا تھا. فاؤنٹین کہتے ہیں چشمے کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ مراد چشمہ ہے. آئی واز اباؤٹ ٹو ڈرنک واٹر، میں بالکل پانی پینے ہی والا تھا. دیٹ مائی گائیڈ اسٹاپڈ می اینڈ سیڈ، کہ میرے گائیڈ نے مجھے روک دیا اور کہا، دی واٹر از سالٹی، پانی نمکین ہے. ہوز ایور ٹیکس باتھ ان اٹ، جو کوئی بھی اس میں نہائے گا. فیلز اے سرپرائزنگ چینج ان ہم سیلف، اپنے اندر ایک حیران کن تبدیلی محسوس کرے گا. اف یو وانٹ، اگر آپ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں، یو کین ٹیک اے باتھ ان اٹ، تو آپ کو اس میں نہانا چاہیے. اینڈ فیل، اور محسوس کرنا چاہیے، اٹس افیکٹس، اس کے اثرات، فار یور سیلف، اپنے جسم پر. وین آئی سیڈ دیٹ آئی ہیڈ نو باتھنگ کاسٹیوم، جب میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس نہانے والا لباس نہیں ہے، تو ہی اسٹارٹیڈ لافنگ اینڈ پوائنٹڈ می ٹو سم نیئر بائی باتھ رومس. حمام، پرانے وقتوں میں نا حمام کا ہی لفظ استعمال ہوتا تھا، بعد میں پھر باتھ روم آ گیا اور اب چینج ہو کے واش رومس اور ٹوائلٹ وغیرہ کہتے ہیں. تو آنے والے وقتوں میں اور پتہ نہیں کیا کیا تبدیلیاں آ جائیں گی. تو یہ لینگویج میں چینجز آتی رہتی ہیں. تو حمام کا لفظ پہلے بہت عام تھا، تو حمام نہانے والی جگہ کو کہتے ہیں. ہی اسٹارٹیڈ لافنگ اینڈ پوائنٹڈ می ٹو سم نیئر بائی باتھ رومس، تو اس نے مجھے، وہ ہنسنا شروع ہوا اور اس نے مجھے قریبی باتھ رومس کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ حماموں کی طرف. انٹرنگ انٹو دا باتھ روم میں یعنی حمام میں داخل ہو کر. آئی فیلٹ ہاٹ اسٹیم، مجھے گرم بھاپ محسوس ہوئی. انٹرنگ مائی نوز، جو کہ میری ناک میں داخل ہوئی. آفٹر باتھنگ، نہانے کے بعد. آئی فیلٹ، میں نے محسوس کیا. دیکھیں یہ فیل نہیں ہے، فیلٹ ہے، یعنی سیکنڈ فارم ہے. تو میں نے محسوس کیا، ایز جیسے کہ، اف آئی ہیڈ مجھے ملی ہو، گاٹ اے نیو لائف نئی زندگی. تو یہاں پر ایک پیراگراف ختم ہوا اور اس کے بعد ہم نے دوسرا قائد اعظم کے حوالے سے پیراگراف ہے وہ کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. دی قائد اعظم ہیڈ اے گریٹ لو فار ڈیموکریسی. He hated all forms of dictatorship. He believed in the basic rights of every person. He said to the nation that if a government commits any mistake, criticize it. He thought that a fair and just criticism is inevitable for the betterment of the nation. He never abused or threatened his critics. قائد اعظم کو جمہوریت سے بے پناہ محبت تھی. وہ آمریت کی سبھی شکلوں سے نفرت کرتے تھے. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جمہوریت اور آمریت میں فرق کیا ہوتا ہے. جمہوریت جو ہوتی ہے نا،
یہ عوام کی مرضی سے سلیکٹ کیے ہوئے وزیر اعظم یا کوئی بھی قائد یا لیڈر جو قوم کے ہوتے ہیں، اس کی لوگوں کے سلیکٹ کرنے کے بعد جو شخص آتا ہے اور وہ ان کی ساتھ ان کی خوشی کے مطابق چلتا ہے اور ان کے فائدے اور منافع کے لیے کام کرتا ہے، اس حکومت کو جمہوری حکومت کہتے ہیں، یعنی سادہ لفظوں میں اگر آپ کو بتایا جائے۔ اور آمریت وہ حکومت ہوتی ہے جو کہ زبردستی مسلط کر دی جاتی ہے عوام کے اوپر، اور اس میں ایک ہی شخص کو تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور وہ تمام فیصلے اپنی مرضی سے کرتا ہے، عوام کی رائے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو قائد اعظم آمریت کی سبھی شکلوں سے نفرت کرتے تھے۔ ہم یہاں تھے، اور اگلی لائن کا ترجمہ ہوگا، وہ ہر آدمی کے بنیادی حقوق پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ اگر حکومت کوئی غلطی کرتی ہے تو اس پر تنقید کرو۔ وہ سمجھتے تھے کہ جائز تنقید قوم کی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ قائد اعظم نے اپنے ناقدوں کو کبھی گالی یا دھمکی نہ دی تھی، یعنی ان کے اوپر تنقید کرنے والوں کو قائد اعظم نے کبھی آگے سے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ تو یہ ان کی بہت اچھی عادت تھی۔ بائی پرسنالٹی قائد اعظم ایک بہت بہترین شخصیت تھے۔ اگر ان کے بارے میں آپ معلومات پڑھیں یا کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ بہت اچھے اور فیئر انسان تھے، اور ان کے فیصلے اور ڈیسیژن بہت زبردست ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ آج کے دونوں پیراگراف ختم ہوئے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی آپ کو آدھے کمنٹ تو آپ کرتے ہی نہیں ہیں، شیئر بھی نہیں کرتے، لائک بھی نہیں کرتے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ لائک کرتے ہیں، اتنی فرصت ہی نہیں ہے۔ تھوڑی سی فرصت نکال لیں۔ بہت جو ہے آپ لوگ میرے لیے قابل احترام ہیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور جو ہم سے امید لگاتے ہیں کہ ہم انہیں کچھ اچھا کروائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی امیدوں پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو لوگ ہیں جو ہم لوگوں کو سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ تو اسٹار پوئٹری سینٹر کو آپ سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ یہ دیکھیں، یہ ایک سلسلہ ہے نا یوٹیوب کا، تو ہمارے چینلز اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ادروائز یہ کہیں کھو جاتے ہیں، اور جو چیزیں کھو جاتی ہیں انہیں آپ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو کمنٹ کیا کریں، اچھے کمنٹ، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو کوئی آپ سمجھتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم پیراگراف میں پڑھے تھے، جیسے قائد اعظم نے کہا کہ بھئی تنقید ہو، اچھی تنقید اچھے طریقے سے بتائی گئی ہو، اچھے الفاظ میں، تو اس سے انسان میں بہتری آتی ہے۔ اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں ہم نے کمزوری چھوڑی تھی اور یہ چیز ہمیں صحیح سے کروانی چاہیے تھی۔ تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اللہ حافظ، مجھے اجازت